جڑا دھوبی وانگوں چھتے او نال نگاہ دے پاک کریں سجی سبون نگاتے ہو سیکوان دے مرشد بستا ہوتے ہیں ایسا ہووے میرا حضرت باہو جڑا لوں دے مڈ ایوسے ہو چونکہ میں لمبا سفر کر کے رحیم یار خان کو سدھا اس پروگرام تے پہنچیا حکم بڑا ڈاڈا سی میں تھوڑا جہی پڑھنا زیادہ نہیں لیکن کیونکہ جنہاں میں کبھی سنیا انہوں نے پتہ ہے میری عادت دا جنہاں نے نہیں سنیا وہ سمجھ لین تو سن میری پڑھائی دے دوران ہے جو کچھ بھی تساں پیش کرنا نا پاویں 1000 دا رنا بشیر صاحب دے گن پاویں کو 100 والا بھی دے گن اکھ میری ہندی یہ سارے دے سارے مسجد حسین نو جاندے مینو اللہ اون جی بڑا کوئی دے چھڑ دا سلطان صاحب دے جوڑے دا صدقہ یہ جو کچھ ہوندا نا سیدھا یہ میں ہاتھ بھی نہیں لاؤنا ہے سارے دے سارے چلے جانے مسجد حسین واسطے جڑا عظیم پروجیکٹ دربار گوہر بار تے میرے مرشد کریم چلا رہے ہیں اس لیے جو تسی رکھنا ہے نا اس نیت نہ رکھنا بھی میرے کول جانا نہیں ہے تہاڈا بھی مسجد حسین چ لگنا ہے کہ قیامت والے دیہاڑے مینوں بھی آواز پوے تے تہانوں بھی آواز پوے اوے آ جو جنہاں نے آقا حسین دے نام تے مسجد حسین بنائی سی میرے دادا حضور نے پتہ کی لکھیا پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما 40 دن چلا کر کے نا غریب نواز چل دیا اے آکھیا سی گنج بخش فیض عالم تے میرے دادا حضور نے کی لکھیا ہے اب پنڈال دے آخری بندے تک کھلوتے اور بیٹھے اس بات تو بات جنہوں یہ سمجھ آجے پھر رفاقت قادری نے دادا حضور دی گل سچی لکھی ہے تے دادا نے سچ کیا ہے وہ سجاد بلند کر کے سبحان اللہ دے گا میرے دادا لکھ دے نے جس بندے نو سونے نبی دی رضا چاہی دی ہوئے انہوں چاہی دا کہ نو سونے حسین نو راضی کرے اور میں صدقے جاواں اپنے مرشد کریم تو شرق گیا تے مسجد حسین بنا دیتی غرب گیا تے مسجد حسین بنا دیتی یورپ گیا تے مسجد حسین پاکستان ہے تے مسجد حسین میں آج ایک درج کی تھی حضور ہر دا تے مسجد حسین فرمایا اگر فیض الحسن دی جان بھی مسجد حسین واسطے حاضر ہے میں تے جان بھی دینا چاہنا اے دنیا دا مال دنیا دیا شیواں آقا حسین دے قدموں تو قربان کر دی لکھیا کسی اور نے پڑھیا انہیں نہیں ہے لیکن جڑا میں پڑھیا پوری دنیا سنیا گیا کون حسین کون حسین جیتے جیتے دل دی آواز ہے میں ضرور میرے نہ رل جائے گا قبلہ مل کون حسین رفاقت قادری اپنی محبتاں دے عقیدتاں دا ہوکا دے کے سلام والی دے دوستو کہہ رہا ہے ایسی سنی حسین ساڈا پیر کیدا پیر حسین سجاد چپ کے بول سبحان اللہ ایسی سن لی حسین سا
ساڈا پیر اسی سن لی حسین 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 ساڈا پیر جیڑا پیر حسین لب کھولیا رے جنے کرا کا حسین کو راضی کر اسی سن لی حسین ساڈا پیر 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 ساری دنیا حسین دی جاگیر اسی سن لی حسین ساڈا پیر اسی سن لی حسین ساڈا پیر اسی سن لی حسین ساڈا مہربانی کر کے دوستانوں اگے آن دی جگہ دے دیو یہ مسجد حسین دی خدمت لی آ رہے ہیں جگہ دے دو مہربانی کلام بھی سن دے جاؤ اپنی محبت مسجد حسین لی پیش کر دے جاؤ زہرا دا بابا راضی ہوئے کربلا دا تاجدار راضی ہوئے ایسی سن لی حسین ساڈا پیر 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 ساری دنیا حسین دی جاگیر ایسی سن لی حسین ساڈا پیر ایسی سن لی حسین ساڈا پیر ایسی سن کون حسین کون حسین جڑے بیٹھے ہوئے ہو تھوڑے کولوں سبحان اللہ لینی ہے کہ نہیں گل تے کون حسین بی بی زہرا دے جائے لبنان نے چوسائے کیا کہنے قاضی صاحب کیا کہنے کوئی نہیں آن دیو جڑا ہوندا نو آن دیو اے آقا حسین دی عاشق انہاں نو آن دیو اے فرنٹ سیٹ والے سبحان اللہ کون حسین بی بی زہرا دے جائے لبنان نے چوسائے پنگنوریاں چھٹایا جوڑے جنت چھوائے پنگنوریاں چھٹایا جوڑے جنت چھوائے بلا من کون حسین تیرے میرے قریب نبی نماز پہ پڑھ دے نماز پڑھ دے پہن تیرے میرے نبی نماز پڑھ رہے نہیں جدو سجدے دے اندر گئے آقا حسین چل دے نانے پاک دی کمر تے بہ گئے تیرے میرے نبی نے سجدہ لمبا کیتا سبحان ربی العالی سو جا بھائی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سجدہ لمبا ہو گیا صحابہ کہنے اسی خیال بہ گئے کہ روح مبارک قبض تے نہیں ہو گئی کہندے نے اسی سجدیوں سر جھکیا جدو سامنے دیکھیا حیران رہ گئے نبی پاک سجدے دے اندر اور سرکار دی کمر تے حسین بیٹھے لے صبر کیتا میں تہانوں سنان لئی آیا سرکار دی کمر مبارک اتے حسین بیٹھے شاعر کہتے طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے فرنٹ سیٹ طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو اپنے لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھ پہ میرا حسین محبوب
پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے واہ واہ کون حسین قبلہ اے میرے تیرے کریم نبی دا شہزادہ جنہ دے واسطے کریم کائنات نے منبر چھوڑیا او حسین دی جوڑی کون حسین پہلے مدینے والا پھر مکے والا قیامت تک کربلا والا حسین اس لیے درسی کہنے آیا ایسی سلی حسین ساڈا پیر ایسی سلی حسین سادہ 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 ایک باری میرے باری زبان کھولو وہ ایسی سلی حسین سادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر ہستیاں تو ذکر کر رہے ہیں جنہاں تو بغیر بندے دی عبادت قبول نہیں نماز قبول نہیں حج قبول نہیں روزے قبول نہیں انہاں ہستیاں دی گل پیا کرنا جنہاں دی محبت اس امت سے واجب کر دیتی گئی ہے سے نہیں رفاقت علی قادری کہے آل سے کر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی آل سے کر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی یہ نبی دی آل کرے آل سے کر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی آل سے کر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی مناؤ گے شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے زہرا دعا کرے سیدہ شبیر دی امی زہرا شبیر و شبیر دی امی زہرا ہن بھی جے کوئی نہ بولے دی اپنی مرضی شبیر و شبیر دی امی زہرا شبیر و شبیر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ امی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے نے کمی زہرا تیری بھوک تے تستا صدقہ میں کھانا شامی تے تھمی زہرا انہاں آسیاں دی انہاں نوکراں دی انہاں منگدیاں دی عرضی قبول کرنا ہاں تیرے پتراں دے کمی زہرا سیدہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا جو بندہ ہاتھ اٹھائے خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں میں اللہ اس کا ہاتھ اٹھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا شوہر تیرے سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا کہ شوہر تیرے سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا صدقے سلا لیا لے یار بدل لوگ سبحان اللہ شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی چھوڑ کر سارے جھوٹے راہ پر آؤ اکبر علی کے در پر تو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا
امام گربو تراب ہوگا قبر کی بنٹی حیا کرے گی ربا کے دلی کے ذریعے سے لکھے دائی ایسی سلی حسین سادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر حسین سادہ پیر حسین سادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر بادشاہ استو حسین شاہ استو حسین افضل کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے ارے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ارے صدیوں حسین کی یہ زمانہ حسین ایسی سلی حسین سادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر ایسی سلی جیڑا جیڑا واقع میرے آقا حسین دی محبت اچ بیٹھا ہے مودی نمبر شیر کرتا ہے توجہ کرے خدا کی اس زمین پر حسین سا کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں اللہ جڑے کرسیاں والے بیلیو تسی بھی سبحان اللہ قبلہ من توجہ کرے خدا کی اس زمین پر خدا کی یہ توجہ میرے علیہ خدا کی اس زمین پر حسین سا کوئی نہیں خدا کی اس زمین پر حسین تسی کہنا حسین سا کوئی نہیں خدا کی اس زمین پر حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں چلی گئے ایسی سلی حسین سا پیر ایسی سلی حسین سادہ 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 پیر مدینے دا بازار ہے تیرے میرے نبی دے کنیا دیا کا حسین سوال ہے تو صحابی رسول آگئے ایک کے فرمایا صدقے جاواں سواری کڈی سونی ہے فرمایا دیکھن والے آ سواری نہ ویکھ سوار بھی ویکھ قدردان لوگ سلا لیا لے یا قدردان ہو مہمان نواز و قدردان لوگ یا سبحان اللہ آج تیرے میرے کریم نبی آئے ہائے ہائے انہا پاکا نہیں انگلہ کریے یار مقدی ہیں نہیں قبلہ من کون حسین کون حسین تیرے میرے کریم نبی دا او شہدادہ جنہوں بچپن تو نبی نے ابراہیم دیکھے اللہ دی بارگاہ جو لیا او حسین قبلہ من کائنات انسانی دے اندر یہ جی قربانی حسین دے کے گئے ہیں یہ جی قربانی رہنی کائنات دے کوئی نہیں دے سکتا اس علی میرے پیر خواجہ جی میری نے آکھیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یدید حقا کے بنا لا الہ است حسین ایسی سلی حسین زادہ پیر ایسی سلی حسین زادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر ایسی سلی حسین سادہ پیر
حسین کی جی 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 جس کا ایمان ہے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدر علی اب بھائی فرنٹ سیٹ آ رہے ہو اچھو کیا کو سبحان اللہ صدقے 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 چاچا فرنٹ سیٹا تو کہنا لے آفا صاحب تھوڑے دن گنا ڈرائیور دے بھیا تے گڈی دی رکھی کروں سیدھی کر سکتا ڈرائیور نیند آ جائے تسی اوکھوں لے کے اوکھے تک سارے فرنٹ سیٹاں نے سبحان اللہ تہاڈے کو پن کے لینی پئی سبحان اللہ باقی لنگر آ دینا سبحان اللہ تے تسی دے چھڈو سبحان اللہ ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی جی جی ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی اس لیے میں کہنا آسی سن لے حسین ساڈا پیر آسی سن لے حسین ساڈا پیر آسی سن لے حسین ساڈا پیر ساری دنیا حسین دی جاگیر آسی سن لے حسین ساڈا پیر آسی سن لے حسین ساڈا پیر نام حسین قرآن تے مقتل شاہد ہے حق دا پیغام حسین ہے اور اصغر دے کمدیاں ہوٹھا نہیں تو سلنا جام حسین ہے اور کسے شمر دواجوی نہیں کرنا جندہ کدھر امام حسین ہے پروگرام بہت خوبصورت ہے لیکن ٹائم بہت ہو چکا ہے انہوں پڑھنا رہا تو کہتا اور میرا لگ جانا اگوا جی میں تقریر کر لی میرا پڑھنا اپنی جگہ میں جیسا سائیاں دا پڑھنا ہے نا وہ تھوڑے دل تے نقش ہو جائے گا کیونکہ میری اگلی گلوں نے سمجھ لی ہے جڑا واقف حال بندہ ہوتا صاحبہ نے سٹیج ضرور صاحبہ نے سٹیج کو میں ضرور توقع رکھاں کہ میری اس جملے تے داد دین تسی نہ بھی دیتی تے میرا کام چل جائے کہ کوئی گل میں انہاں دے لیول دی کرن لگا جڑے سٹیج تے بیٹھے میں گھنٹہ بھی پڑھدا رہواں نا تے میں بندہ نا کیلو کال والا تے جنہاں دے میں مائک حوالے کرنا او نے حال والے اس لیے میرا دل ذرا کال چو نکل کے حالے چلیے نا عارفان دے سلطان تے جگر گوشے خدا کی عزت کی قسم سلطان باؤ کے روحانیت کے سب خزانوں کا وارث ہی سردار بیٹھا ہے سبحان اللہ جتنے سلطان باہو کی دھرتی سے نکل کر شرق تا غرب شمال تا جنوب افریقہ کے جنگلوں تک امریکہ تک رسول اللہ کی محبت کا ڈنکا بجایا ہے اور دنیا داری یہ نہیں رکھیا ہاں جس ملک جو میرا شیخ گزرتا گیا اوتھے مسجد بناتا گیا اوتھے مدرسے بناتا گیا اوتھے لوگوں نو دین دی تعلیم دینا گیا دکھی انسانیت دی خدمت کرتا گیا آپ فرماندے نے ذکر حسین ہر کوئی کرتا ہے مگر میں سلطان فیاض الحسن نے کربلا نو ویکھ کے جو کچھ اپنایا ہے وہ ذکر حسین پہلے ہے او دے تو بعد مشن حسین ہے کیوں قربانی دی اتنی بڑی 72 دے دیے اور اف نہ کی کیوں اور سر بھی سجدے میں ٹکرایا آپ فرماتے ہیں اے آقا حسین دی فکر سی کہ یزید بے نمازہ سی حسین سجدے ریزیاں کرنے والا سی فرمایا مشن حسین نو کربلا چو لے لو تو اڈا سر کٹیا جاوے پر مولا دی نماز نہ دھارے تعلق سی کہ کٹ بھی گیا سر پھر بھی نیزے دینی تے چڑھ کے قرآن دیا تلاوتاں کی تھیاں فرمایا بندیو قرآن نہ لیں دا تعلق بنا لو کہ سر تے ڈالو دھڑ جدا بھی ہوئے تے پھر بھی قرآن دی تلاوت جاری رہے اے مشن حسین کہ میرے مرشد کریم سرکار دی پوری امت نو دے دے پھر رن شرق تا غرب شمال تا جنوب
اب ابھی قدر وہی فکر لے کے وہی پیغام لے کے سیلم والی دی سرزمین تے شیخ کامل تشریف لے آئے. اللہ پاک حضرت سلطان ڈاکٹر سیلم والی اور تمام ذمہ داران انہاں دے تمام رفقا اور اس محفل نو سجان واسطے جنہ جنہ دوستاں نے دام میں دل میں سخن قدم میں حصہ لیا اور تسی احباب جتھوں جتھوں سفر کر کے آئے اللہ سب دی محبت قبول فرمائے اور حسنین کریمین دی اس عظیم شہادت دا صدقہ اللہ پاک تو آنو اور مینو دنیا تے زندہ رکھے تے حسینی مشن تے رکھے اور اللہ موت دے وے تے آقا حسین دی فکر کو موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مائک سائیاں دے حوالے کرنے ہیں وقت بہت ہو گیا تھوڑی جی سستی چھڈو پر ایک باری اجنا گوڈے پھڑے ایک قبر چ نال ہی جانے کتے نہیں جان لگے ایک باری چھڈ لو پر ہاں تے جے کسے دے گوڈیاں نوں پیڑ شیڑ ہے میں جٹ جے مولوی سیدھا سیدھا جے کتے گوڈیاں نوں پیڑ پوڑ ہے تے سائیاں دی محنت کرے گا انہاں نوں سلطان بہو نے بہت فیض دیتا ہے انہاں ایتھے بیٹھیاں سرکار نے نا انج بھی نہیں کرنا سبحان اللہ شو منتر والا کام بھی نہیں ہونا پر ایدہ بیٹھیاں سرکار نے کہنا میں سلطان صاحب کا شیر پڑھن لگا تسی پیڑ والی جگہ تے ہاتھ لا لو تے تسی ہاتھ لاؤ نا تے سائیاں کرنٹ لا دینا تے پیڑا مک جانی انشاءاللہ کیونکہ سرکار آگے بادشاہ ظہور دے سارے خزانے سرکار کو لے دعوت خطاب عالمی مبلغ اسلام شاخ طریقت خادم شریعت واقف رموز حقیقت ولی ابن ولی سلطان ابن سلطان سخی ابن سخی کریم ابن کریم چیئرمین علماء مشائخ کونسل پاکستان چیئرمین تکبیر ٹی وی UK چیئرمین حضرت سلطان ڈاکٹر انٹرنیشنل پاکستان حضور صاحب دادا سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب سے ملتمس ہوں گا حضور کے اپنے ملفوظات عالیہ سے ان عاشقوں کے سینوں کو مدینہ بنا دیجئے. پولا جیا بولے ہے نعرہ تکبیر بیمار تے محتاج نو چھٹی نعرہ تکبیر جڑا بیمار نہیں چنگا بلا ٹور کے پیرا دے ہم بولنا چاہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہوں ایسے نعرے تے مٹھے نہ ہو گیا نعرہ تحقیق نعرہ حسینیت سجاد جا کے لبیک لبیک یا حسین لبیک 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لبیک لبیک یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لبیک 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 یا حسین 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 لبیک 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 دعوت خطاب عالم ملک اسلام حضور صاحب زادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب حضرات کے پروگرام قبلہ پیر صاحب دے پیج تے بغداد اسٹوڈیو دی طرفوں لائیو چل رہے ہیں جتنے حضور دے غلام بیٹھے نے کوئی زبان خاموش نہ بیٹھے آواز دے غلام جھوم کر دو تین مرتبہ درود پاک پڑھیے سارے الصلوۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سید حبیب اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ
وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے بسم اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا مارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی سرور جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان جنہ کو یا حضرت پاما جنہ ملیا نبی جی سوارا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں سینہ والی کے غیور مسلمان جنہوں نے آج یہ بزم محبت پروردگار اور عشق حبیب پروردگار خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کا سہارا جس آیت سے لیا ہے اس میں ذکر ہے اس نبی کا ویسے ہر نبی باخبر ہوتا ہے کیونکہ اس نے خبر دینی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بات آپ کے اندر جائے منہ کھولے تاکہ آپ کے اندر چلی جائے ہر چیز۔ یہ نور ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ نے مشن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ یہ پیری مریدی کے جتنے سلسلے ہیں یہ اسی لیے چل رہے ہیں کہ یہ ہر ایک نبی والا ہے۔ اس لیے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ سب آپس میں پیر بھائی ہیں کہ بڑا پیر تو کملی والا ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو لیں اور اس کو لے کر چلیں۔ اس وقت پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، اور امن تبھی ممکن ہے جب آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہو، آپ کا کردار بہت اونچا ہو، آپ غریب پرور ہوں، آپ یتیم پرور ہوں، آپ مظلوم کے حامی ہوں، آپ مجبور کے ساتھی ہوں، آپ معذور کے ہمنوا ہوں۔ اس لیے بڑی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نبی نبا سے ہے، کوشش کریں اللہ کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں، سارے مل کر اللہ کہیں، پیچھے والے بھی کہیں۔
اب ذرا غور فرمائیں، نبی نبا سے ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، تو نبی ہو گیا نا خبر دینے والا، اور خبر وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہو۔ اور وہ نبی، ویسے تو ہر نبی باخبر ہے، لیکن وہ نبی جس کی خبر کا معیار یہ ہو یہ لب ہلے ہی نہیں جب تک ان ہلتے لبوں پر اس کا رب نہ بولو۔ وما ینطق، بولیں، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی ہے ہی دینے کے لیے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اب جبریل لے کے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن الرحمن علم القرآن، یہ کب کی بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا اللہ کے خوف سے یہ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن تھا، ازل سے تھا، لیکن آیا نہیں۔ ہوا کیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کہاں رہا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح خاص میں تھا۔ تو جب نازل کرنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا اس کو نازل بھی ہم کر رہے ہیں، اب اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہ سینہ مصطفیٰ میں جائے۔ یہ قرآن آئینہ مصطفیٰ بنے، یہ قرآن نبی کے ہاتھوں سے ید اللہ کا جلوہ دکھائے گا۔ اب تصور کیجئے جب میرے اور آپ کے نبی نے یوں اشارہ کیا ہو، اب سورج ڈوبا ہوا تھا، پردوں کے پیچھے تھا، وہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ نبی کا ہاتھ اٹھنا چاہتا ہے، پر نبی کا اٹھا ہوا ہاتھ اسے دکھا رہا تھا کہ نبی کا ہاتھ کیا چاہتا ہے۔ حضرات، تو مخبر صادق ایک خبر ہے جو جبریل لا رہا ہے، ایک خبر ہے جو الرحمن علم القرآن۔ بھئی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی محبت کا یہ اظہار روک دیں اور اپنی جگہ پہ موجود رہیں، بعد میں پھر آپ کو موقع دے دیں گے تاکہ جو میں کلام کرنا چاہتا ہوں وہ کلام ہو سکے۔ کیونکہ اکیلا مجھے ہی بات کرنی ہے، آپ پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو چکی ہے کہ آپ کے وہ نہ منہ کو ہلنا نصیب ہو رہا ہے
نہ زبان کو بولنا نصیب ہو رہا ہے، نہ دل کو مچلنا نصیب ہو رہا ہے۔ حالانکہ بات تو بہت بڑی ہے جس کے لیے آپ کو تیاری کروا رہا ہوں۔ تو فرمایا النبیو، میں گفتگو کو درمیان سے چھوڑ رہا ہوں، اس کو بٹھاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بٹھاؤ اس کو، اس کی ٹانگ کھینچو، بیٹھ جاؤ، اب کوئی نہیں اٹھے گا۔ حضرات توجہ فرمائیں، النبیو، ہر نبی شان والا، ہر نبی عزت والا، ہر نبی مرتبے والا، لیکن یہاں بات خاص نبی کی ہو رہی۔ النبیو، تمہیں پتہ ہے اس نبی کا اختیار کیا ہے؟ لیکن یہ اپنے اختیار کا استعمال اہل ایمان پر کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار اہل ایمان پر کرتا ہے۔ النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو یہ نبی دلوں تک رسائی رکھتا ہے، اور رسائی رکھتا ہے، پہنچ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے۔ اور پھر یہ کھینچتا ہے، قریب کرتا ہے، قربت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے یا رسول اللہ کہنے والوں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ والے نصیب ہوتے ہیں۔ ماں تو ماں ہی ہے نا، لیکن اتفاق یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والی ماں ہی ایسے بچے جنم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، حقائق پر مبنی ہے، دلائل پر مبنی ہے۔ ویسے کسی مسلمان کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج پلٹا، چاند نے سینہ چاک کیا، جو کافر تھے پھر بھی کافر رہے، انہیں اسلام نصیب نہیں ہوا، ایمان نصیب نہیں ہوا، انہیں قرب نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان بیان کرتے فرما رہے ہیں، النبیو، اے کملی والے، آپ کو تو ہم نے جو شان دی ہے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے، اور آپ تو خبر دینے والے ہیں، اب کرم کیجئے ان پر۔ اے نبی، آپ کو تو ہم نے کریم بنا کے بھیجا، رؤوف بنا کے بھیجا، رحیم بنا کے بھیجا، عزیز بنا کے بھیجا ہے، حریص بنا کے بھیجا ہے۔ ان پر کرم کیجئے، یہ تڑپ رہے ہیں، یہ مچل رہے ہیں، انہیں اپنا قرب دیجئے جو ان کی جانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ دین جس کی بنیاد پر ہم نبی کی صحبت میں رہنے والوں کو اپنا راہبر سمجھتے ہیں، نبی کی اطاعت میں رہنے والوں کو اپنا قائد سمجھتے ہیں۔ اور جب میں نے نبی کی آل کی طرف دیکھا نا، تعریف کیجئے گا، آل کی جتنی کر سکتے ہیں کیجئے گا، لیکن نبی کی تعریف چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ جس نبی کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے،
جب تم اس نبی سے بات شروع کرو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تم کسی وین میں نہیں پڑو گے، تم کسی غلط کاری میں نہیں جاؤ گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابی بننے کے لیے صحبت میں آئے، نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی کا دیدار پایا، ایمان پایا، شان پایا، مقام پایا، اور قیامت کی صبح تک ان کی خوشبو رہنی ہے، ان کی روشنی رہنی ہے، ان کی چمک رہنی ہے۔ اصحابی اصحابی کہہ دے اللہ، اصحابی۔ نہ آپ گونگے ہیں نہ آپ بہرے ہیں، بریکوں کے ساتھ اصحابی۔ میں ہر نفس کے ساتھ اللہ کا ذکر سننا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کے اندر رچ اور بس جائے۔ اصحابی کالنجوم، فرمایا جو میری صحبت میں آیا، جو میری صحبت میں رہا، جس نے میری زیارت کی، جس نے میرا دیدار پایا۔ اب ایک لمحے کا بھی دیدار ہے اور ہر نظر کا بھی دیدار ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں نا صدیق اکبر کو اس شان کے ساتھ اپنے مرشد کریم کا دیدار کر رہے ہیں کہ نگاہیں، آنکھیں نبی کے چہرے پہ جمی ہوئی ہے اور ادھر سانپ ڈس رہا۔ عارفوں کے بادشاہ نے، علامہ صاحب نے کہہ دیا اس لیے میں بھی کہتا ہوں، جسم کے ان حصوں کو ہاتھ لگا لو جہاں کہیں درد ہے، کوئی بیماری کا اثر ہے، اسی شعر میں آپ کی شفا ہے، لیکن بولنا شرط ہے، اللہ کا نام لینا شرط ہے۔ ایک آواز میں اے تن میرا چشمہ ہوگے، میں مرشد دیکھ نہ رجاؤں۔ اے تن، یہ میرا سارا وجود آنکھیں بن جائے۔ اے تن میرا، یہ وہ کیفیت ہے جو صدیق اکبر کی ہے، میرا باہو سے بیان کر رہا ہے۔ لگتا ایسا ہے جیسے اس واقعے کا چشم دید گواہ عارفوں کا بادشاہ ہے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویک نہ رجاؤں۔ پھر منظر بدلا، گود علی کی ہے، چہرہ نبی کا ہے۔ کیفیت وہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ بھئی ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو بٹھا کے رکھے، کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے، بڑے مختصر وقت میں آپ سب کو اجازت ہو جائے گی، لیکن یہ بری عادت ہے، وہ بھی ذکر رسول کو چھوڑ کر جانا۔ اس سے بڑی برائی کوئی نہیں۔ جب کنیکشن جڑنے کا امکان ہو جائے اس وقت آپ کی تاریں جل جائیں، آپ کا فیوز اڑ جائے، ہوش میں رہو۔ سورج ڈوب رہا ہے، علی نبی کو دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ بھی سورج کو نہیں دیکھا، یہ ڈوب جائے گا، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ عاشق کی نماز تو ہوتا ہی یار کا دیدار ہے۔ اب سورج ڈوب گیا،
علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ضروری ہے۔ سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی فرماتے ہیں ما یبکی کا یا علیو، یہ رونا کیسا ہے؟ یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قضا ہو گئی ہے، ادا کیوں نہیں کی؟ اور اگر قضا ہو گئی ہے تو قضا بھی تو پڑھی جا سکتی ہے۔ عرض کیا کہ یہی تو فرق ہے، جو غفلت میں قضا کرے وہ قضا پڑھے، جو تیری محبت میں قضا کرے وہ کیسے قضا پڑھے؟ تھوڑی دیر کے لیے فرقوں سے باہر نکلیے، تھوڑی دیر کے لیے علی پر احسان مت کیجئے کہ آپ علی کو مانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسلام پر احسان مت کیجئے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، نبی کی عطا سے اور نبی کی ادا سے پڑھنا۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، اور یزیدی بھی کلمہ پڑھتے تھے، کوفی بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھدا۔ ایک ہی جانم یار گلوئی ہوں، سارا دن بولتے ہو، گالیاں بکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، اب جب بولنے کی باری آئی ہے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، ایک ہی جانم یار گلوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھی دے اوتھے جیب نہ مل دی دھوئی ہو، ایک کلمہ مینو سونے یار پڑھایا باہو، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ ایک میرا علی کی نگاہیں نبی پر، سورج علی کو دیکھ رہا ہے، علی نبی کو دیکھ رہا ہے، مجبور ہو کر ڈوب گیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو نبی نے فرمایا علی تمہاری آنکھوں میں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یا رسول اللہ قضا میں نے نہیں پڑھنی، ادا پڑھنی ہے۔ میرے نبی نے یہ ہاتھ اٹھا دیا، سورج ڈوبا ہوا تھا، اس پردے کے پیچھے کوئی بھی ہوگا میرے ہاتھ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اب نبی نے یوں ہاتھ اٹھایا، کلام نہیں فرمایا، یوں ہاتھ اٹھایا اور یوں ہاتھ اٹھتا چلا گیا، اور اس ہاتھ کے ساتھ ساتھ سورج بھی پلٹتا ہے۔ اب تمہارے لیے کوئی سورج نہیں پلٹائے گا، قضا ہوگی تو قضا ہو، جرم ہے۔ فرمایا النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب جن کو نبی اپنے اتنا زیادہ قریب لے آئے کہ ان کی جان بھی پیچھے رہ جائے،
ایسے لوگوں کے لیے پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک عام شخص جس نے کرائے کے مولموں اور مبلغوں کی زبان سے، واعظوں اور ذاکروں کی زبان سے جھوٹی روایات پر مبنی اور ان پاکوں کی شانوں میں کوتاہی اور کمزوری کرنے والی کلام کو سن کر اپنا قبلہ غلط سمت کر لیا ہے. قصور ان کا نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. آپ جب عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، ذاکر نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے، داعی نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، تو یہ تویز گنڈے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دھندے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ چندے کرنے کا بھی کیا مطلب ہے؟ اور تمہیں بھی یہ سوچنا پڑے گا. جو صدیق اکبر پر، فاروق اعظم پر، عثمان غنی پر، مولا علی پر، حسن و حسین پر، سیدہ کائنات پر، ادھر ہیں محبت والے، ادھر ہیں مودت والے، ان میں سے کسی پر بھی اگر شک کی نگاہ بھی ڈال دے گا تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے. جو باتیں گھروں میں چھپ کر بھی نہیں کرنی چاہیے، لوگ سکرینوں پر بیٹھ کر رہے ہیں، اس امت کو لڑا رہے ہیں. سیدہ کائنات کے بارے میں مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا نوکر کیا رائے دے سکتا ہے بالغوں کے بارے میں؟ نوکر کا کیا کام ہے؟ اور جتنی تعریف، جتنی عزت، جتنا مرتبہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے بیان کر دیا ہے، اس کے بعد میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اور محبت آل کی آڑ میں اور محبت اہل بیت کے پردے میں کوئی ہمیں اپنی دین سے ہٹانے چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے. علی جیسا جری کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اگر علی جری نہیں ہوتے تو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے نبی اپنا علم علی کے ہاتھ میں نہ دیتے. یہ علم کسی مخصوص فرقے کی چیز نہیں ہے. علم کہتے ہیں جھنڈے کو. جو جھنڈا نبی نے علی کو دیا، علی کے گھر پر وہ لہراتا رہا. لیکن جب تک صدیق پاک سے لے کر عثمان غنی تک خلافت کا وہ مرتب شدہ طریقہ کار اپنے قبائل کو نہیں پہنچا جب علی نے اختلاف نہیں کیا، علی نے جھگڑا نہیں کیا، علی نے انکار نہیں کیا خلافت صدیق اکبر کا. 1400 سال کے بعد کسی ناانجار کو کیا حق حاصل؟ اور میں اکثر یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں. ایک صحابی ہے وہ جس نے دیکھا نبی کو، ایک صحابی ہے وہ جو نبی کے کندھوں پہ سوار. تو حضرات، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے اللہ نے پسند کیا، نبی کو اس طرح چاہتے ہیں جیسے اللہ نے نبی کو چاہا ہے.
اسی چاہت کی بات. آپ تو میری تقریر سے پہلے کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا آپ نے اہتمام کیا، میں آپ کی تھکاوٹ کو دیکھتا تو میں بھی آپ جیسا ہو جاتا. اس لیے میں نے کوشش کر کے تھوڑی سی جاگ لگائی آپ کو. آپ کا تو دودھ ہی اتنا تھا، میں کیا کرتا. حضرات اب ہم نے تبدیلی اختیار کرنی ہے، تبدیلی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور تبدیلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ 1400 سال کے سفر میں جتنی فرقہ واریت ہوئی ہے اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے پاش پاش کرنا ہے. اور واپس نبی کے قدموں میں چلے جاؤ. اب ہم جب غصے میں ہوتے ہیں نا، اندھے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بڑا سمجھ آتا ہے نہ چھوٹا، نہ کوئی حقدار. بس اس وقت ہمارے منہ سے جو ہوتا ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہاتھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے. بعد میں پچھتاتے ہیں، شرم آتی ہے، بڑے شرمندہ بھی ہوتے ہیں، یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یار بڑی غلطی ہو گئی. جی بڑے غصے میں تھا، میں نے تو طلاق دی. خوش ہو کر تو کوئی نہیں دیتا بھائی، غصے میں ہی سب کچھ ہو جاتا. اسی لیے غصہ حرام ہے. یہ جو آپ درباروں پر جاتے ہیں یا مرشدوں کے پاس جاتے ہیں اور تعظیماً آپ کبھی کبھی سجدے کی کیفیت بنا لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. اللہ کے سوا تعظیم کا سجدہ بھی کسی کے لیے نہیں. درباروں پر جاؤ، لیکن جب آپ چھوٹی موٹی غلطی کرتے ہیں اس کا سارا الزام ہم پر آتا ہے، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہنے پر مجبور آ جاتے ہیں، یہ ضرور ان پڑھ ہوگا، یہ ضرور بے وقوف ہوگا، یہ ضرور کسی دھوتو ملنگ کے ہاتھ چڑھا ہوگا. جو دھوتا ہے تمہیں بھی دھوتی کرے. تو بہتر یہی ہے بھائی، ہمیں بھی سکون لینے دو، ہاتھوں پر ہی گزارا کر لو. آج کل تو میرا خیال اور آسان ہو گیا ہے، ہاتھ ملانے کی بجائے سارا آگے کرو، ہاتھ مرشد کا آ جائے تمہارے سر پر. یہ ہاتھ جو ہے نا، اگر مرشد کامل ہے نا تو یہ ہاتھ آپ کو نبی تک لے جا سکتا ہے، لے جانا چاہیے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے بڑا بڑبڑا یہ کہا ہے، مرشد کامل کا کام ہے مرید صادق ہاتھ سے پکڑے اور نبی کی کچہری میں لے جائے. اب آپ کو میں دو تین چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کے لیے جو نسخے ہم نے تیار کیے ہیں، ویسے آپ ذرا چیک کر لیں اپنا جسم، جہاں جہاں درد تھا ہاتھ رکھ لیں، چیک کر لیں. جن کو فیض ہو چکا ہے، درد ختم ہو چکا ہے، سکون آ چکا ہے، اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر دیں. پیچھے مڑ کر دیکھیں، مڑ کر دیکھیں، یہ ہے فیضان. اب بعض اوقات ہمارے علماء یا ہمارے ساتھی جو بات کر دیتے ہیں وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے. بھوک بھی اثر کہاں ہی ہونا ہے، یہ پچھو کام سدھا ہو، اور جہاں بھوکوں کی ضرورت ہی نہ ہو، ایک نگاہ جے مرشد دیکھے لاکھ کروڑا تارے. تو حضرات پہلا نسخہ، آپ کے گھر میں صبح بھی کچھ ماحول ہوتا ہے، دن کو بھی کچھ ماحول ہوتا ہے، شام کو بھی کچھ ماحول ہوتا ہے. ان 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ آپ
اپنے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ مدینے والے کے نام کر دیجیے. عنوان کیا ہوگا, ٹائٹل کیا ہوگا؟ ہر شام مدینے والے. ہر شام بولے, آپ کو یاد رہنا چاہیے, ہر شام گالیاں نہیں چلیں گی, غیبت نہیں چلے گی, جھوٹ نہیں چلے گا, دھوکہ فریب کاری نہیں چلے گی. باپ بیٹی, ماں بیٹا, بھائی بہن, بہو بیٹیاں, معصوم بچے دودھ پیتے درود کی لوریوں میں. رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خوف خدا بھی بنے گا, عشق مصطفیٰ بھی بنے گا. پوری توجہ کے ساتھ. ڈرائیور گاڑی دھیان سے نہ چلائے, کیا ہوتا ہے؟ موبائل کان سے لگاؤ, کیا ہوتا ہے؟ قاتل بن جاتے ہو, کبھی خود کش بمبار بن جاتے ہو. اس لیے گاڑی کے سٹیئرنگ پر بیٹھتے ہی, اچھا یہ موٹر سائیکل والوں سے میں نے پوچھنا ہے, یہ جب تم چلا رہے ہوتے ہو تو یہ ٹانگیں اوپر کیوں رکھ لیتے ہو؟ یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. جن کو پتا ہو وہ ضرور بعد میں بتا دیجیے گا ایک دوسرے کو. بڑی عجیب حالت ہوتی ہے, اور اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور آپ کے پیر کے نیچے آنے سے پہلے ہی آپ اڑ جائیں. خدا کے لیے کچھ سمجھو. یہ پولیس کا ایشو نہیں ہے, یہ تمہاری جان کا ایشو ہے. تو دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ دھیان رکھو. اور اگر سٹیج میں بیٹھتے ہی تمہارے لوگوں پہ درود و سلام جاری, جتنا درود دن بھر میں پڑھو, رات کو ایک نمبر تمہیں میں دے دوں گا, میرے پاس روزانہ 25 کروڑ درود جمع ہوتا ہے. تو اگر آپ کا بھی 1000 یا 2000 اس میں آ جائے گا تو آپ کو ثواب 1000-2000 کا نہیں ملے گا. اس سمندر میں قطرہ گر کر, اگر قطرہ نہیں رہتا سمندر بن جاتا ہے. ذرا سوچو, 25 کروڑ درود کا نور ملٹی پلائیبل پلس 10 25 کروڑ کو 10 نیکیوں سے, 10 گناہوں کی معافی سے اور 10 درجات کی بلندی سے ملٹی پلائی کرو, ضرب کرو, تو یہ اربوں کے حساب سے برکت تمہارے گھر میں آ رہی ہے, رحمت تمہارے گھر میں آ رہی ہے, نور تمہارے گھر میں آ رہا ہے. ایسے وقت میں جب تمہارے گھر سے درود کا نور اٹھ رہا ہو, اب اگر کوئی شیاطین, جنات, جادو ٹونے آپ کے گھر پہ حملہ کر بھی لیں گے تو آگے درود کا نور ان کو سنبھالنے کے لیے. اب جب آپ اتنی توجہ کے ساتھ, اور عقیدہ پتہ کیا ہوگا, اب فرقے تو ہیں بھئی, اذان سے سلام کا کیا تعلق ہے؟ تو اذان ہے ہی نماز کے لیے, تو نماز سے اگر سلام کا تعلق ہے تو فرقہ تو ختم ہو گیا. جنگ یہی ہے نا, پڑھو نہ پڑھو بھائی, نماز پڑھو تو نبی پر سلام بھی پڑھو. رولت موک گیا بھائی, اور تم کیا دیوبندی بریلوی بنے بیٹھے ہو, اور رولت نماز جی موقع پہ ہے. حضرات تو عقیدہ کیا ہو, ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سن, تو واقعی کسی بے وقوف نے یہ بات کہی تھی کہ مدینہ بڑی دور ہے. عاشق سب کچھ ہو سکتا ہے, بے وقوف نہیں ہو سکتا. عاشق نے کہا, مزہ نہیں آیا یار, مجھے مزہ نہیں آیا. عاشق نے کہا نادان
تو یہ بھی کہتا تھا جو مر گیا وہ مر گیا، لیکن قرآن پڑھا ہے تم نے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تیرے عقل دے پیج ڈھلے نے، اور تو اپنے عقل دا ماتم کرتا ہے تو شعور ہی کوئی نہیں، تینوں تو گل کرن دا چج ہی کوئی نہیں۔ اب یہ تھا کلام، اور قرآن سچا کلام ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے پھر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر ایک وقت آیا قرآن کے قاری نے نیزے کی انگلی پہ چڑھ کے جب قرآن پڑھا نا تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر سامنے آ گئی۔ حضرات، تو آپ نے اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھنا ہے، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں۔ جب آپ نماز کے اندر، یہ واجب ہے، یہ کہنا واجب ہے، جو نبی نے کلام کیا وہ بھی کہنا واجب ہے، جو نبی کو اللہ نے سلام عطا کیا وہ بھی کہنا واجب ہے۔ تو اب کیا عقیدہ ہونا چاہیے جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، یا نبی سلام ہو گئے؟ اچھا اے سارے پکڑے جانے نے، ایک باری بھی اللہ دا نام انہاں کوئی نہیں ملا۔ اور انہاں نو چھڑاؤ یار، اور انہاں نے محنت کرو بھئی، یہ بھی ایک باری تے اچھا آکھر۔ حضرات توجہ فرمائیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا نبی کیسے سنتا ہے؟ اب یہ ایک بڑی بات ہے، نبی کیسے سن سکتا ہے؟ اچھا بھائی نہیں سن سکتا تھا تو اللہ نے تو کہہ دیا اپنے پاس بلا کر، اپنے پاس بلا کر، پردے اٹھا کر، جلوے دکھا کر، مولا ہم تو یہاں سرگودے میں بیٹھے ہیں، سنا والی میں بیٹھے ہیں، ہماری آواز تو وہاں نہیں اور جا سکتی۔ فرمایا جیسے حجر اسود کا تمہیں بوسہ لینے کے لیے اس کے قریب جانے کا موقع اگر نہ بھی مل سکے بولو بھئی، حجر اسود بڑا محترم ہے تو پتھر ہی نا، چومنا تو ضروری ہے نا، طواف کے لیے چومنا ضروری ہے، طواف کرنے سے پہلے چومنا پڑتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے جب آپ اس کو چومتے ہیں نا، بولیں مزہ نہیں آیا یار، میں پتھر کا کمال آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ہر پتھر میں یہ کمال نہیں ہے، یہ خاص پتھر ہے جسے اللہ نے اہل ایمان کے لیے نفع کا باعث بنایا ہے۔ آپ اس پتھر کو چومیں، وہ آپ کے گناہوں کو چوستا ہے، یعنی جتنے گناہ آپ کے اندر ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ دوسرے بوسے پر دھکا لگا، آپ دور چلے گئے، آپ چوم ہی نہیں سکے، اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جو بیعت کرتے ہو نا، بیعت، یہ بیعت ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں اس ذریعے سے، اس واسطے سے، اس وسیلے سے میں نبی تک پہنچ جاؤں گا، اور جو نبی تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اب جب آپ حرم کعبہ میں ہوں نا تو یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ حجر اسود ہے، تو آپ ایسے چکر لگا رہے ہیں، تو آپ جب حجر اسود کے سامنے آئے تو منہ آپ کا ادھر تھا، ادھر نہیں تھا، منہ سامنے کی طرف تھا نا، تو اب آپ نے کیا کیا؟ رکے، مڑے، آپ رکے
مڑے نظر تو نہیں آ رہا، چلو سمت تو ہے نا، نظر نہیں آ رہا نا۔ اگر آپ طواف کرتے کرتے وہ چلے گئے ہیں وہاں تک، مقام صحیح تک، کافی دور ہے، وہاں سے تو حجر اسود نظر بھی نہیں آ سکتا، کہا پھر بھی دیکھو تو صحیح ہے اس کی ساتھ۔ اب آپ جا رہے ہیں، آپ رکے، مڑے، ہاتھ اٹھائے، ایسے اٹھائے، پھر ذرا سا جھکایا، مزہ نہیں آیا۔ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، حجر اسود کو چومنا ضروری ہے، فاروق اعظم نے یہی بات کہی تھی حجر اسود سے، اے حجر اسود سن، میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ جو جنت سے آیا ہے، میں تو تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے آمنہ کے لال کو تمہیں چومتے ہوئے۔ اب میں رک گیا، مڑا، پلٹا، دیکھا، نظر کچھ بھی نہیں آیا، آواز آئی گھبراؤ نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائے، کہا تھوڑے سے جھکاؤ، جھکا لیے، کہا اب چومو۔ اپنے ہاتھوں کو چومو۔ ہاتھ اٹھانے اور جھکانے سے پہلے تمہارے تھے، اب ان میں تاثیر آ گئی حجر اسود والی۔ اب تم اپنے ہاتھوں کو چومو گے تو بھی حجر اسود وہیں سے تمہارے گناہوں کو چوس لے گا۔ یار یہ پتھر ہو کر تیرے اور میرے گناہوں کو دور سے چوس سکتا ہے تو نبی مدینے سے۔ تو آپ ہیں عاشق، آپ داڑھی منڈے عاشق ہیں، بے نماز عاشق ہیں۔ جس دن عاشق صادق بن گئے نا، روح بلالی تم میں آ گئی، رنگ بلالی تم پر چڑھ گیا، تو پھر تم بے نماز نہیں رہو گے۔ اب ذرا تصور کیجئے، میں نے اپنے ہاتھوں کو چوما، کام ہو گیا ہے، کام ہو گیا ہے، کام ہو گیا ہے۔ تو عاشق کہنے لگا میں سچا عاشق ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے مدینہ ضرور جغرافیائی لحاظ سے دور ہے لیکن مدینے والا دور نہیں۔ اچھا ویسے آخری بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو درود پڑھنے کی عادت پڑ گئی، آپ کے گھر والوں کو پڑ گئی، اور درود کے نور میں تم دھنس گئے، تو اب ہوگا کیا؟ موت نہیں آئے گی جب تک تمہیں کملی والے کا دیدار نہیں آئے گا۔ اچھا اب دیدار مصطفیٰ کی جو تمنا کرتے ہیں، آج ذہن بنا لیں، ارادہ بنا لیں، نماز بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، اپنے گھر میں ہر شام مدینے والے کے نام بھی کریں گے۔ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ فیضان سب کے لیے۔ اب ایک نسخہ پلے سے باندھ دو، نمازیں پڑھو گے اونچا بولو، ورنہ حسین نے اپنے کیمپ میں کھڑے نہیں ہوئے۔ میں نے پوچھا آقا حسین آپ کا یزید سے اختلاف کیا ہے؟ فرمایا نماز میں غفلت کرتا۔ سلطان العارفین سے پوچھا حضور غفلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو دم کافر، جو دم غافل، سو دم کافر۔ میں نے کہا حضور یہ کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ فرمایا قرآن پڑھو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُوا۔ اور سانس لیتے ہو، جو تمہاری سانس کی ڈوری چلا رہا ہے اس کا نام بھی تمہیں لینا چاہیے۔ حضرات یہ تو فوری ایک ذریعہ ہے جس سے فرقواریت سے نکل جاؤ گے، فرقے سے نکل جاؤ گے، تمہارا مسلک، تمہارا عقیدہ، تمہارا دین امت مصطفیٰ بن جائے گی۔
تم فرقہ نہیں رہو گے، جہاں دیکھو گے آقا کی محبت پہنچ جاؤ گے، جہاں دیکھو گے حسین کی محبت پہنچ جاؤ گے، جہاں دیکھو گے علی کی محبت پہنچ جاؤ گے، جہاں دیکھو گے سیدہ کائنات کی محبت پہنچ جاؤ گے، جہاں دیکھو گے صدیق اکبر کی محبت، فاروق اعظم کی محبت، عثمان غنی کی محبت۔ حضرات یہ ہے فوری، کل سے یہ نسخہ شروع ہو گیا، موٹر سائیکل میں بیٹھے ہو درود چل رہا ہے، دکان پہ بیٹھے ہو درود چل رہا ہے، اور حساب کر لو، مہینے بعد آ کر میرے ساتھ حساب کر لینا تمہاری دکان میں سودا کتنا بکا ہے، برکت کتنی ہوئی ہے، کرم کتنا ہوا ہے۔ اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودے بیچنے والوں، ملاوٹ کر کے سودے بیچنے والوں، ذرا نبی سے محبت کر کے سودا بیچو۔ حضرات دوسرا کام دیکھیں، ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن قانون موجود ہے، نظام موجود ہے، ریاست موجود ہے، ادارے موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسے عاشق رسول بن جائیں کہ خود نبی آ کر کہہ دے سلطان نور الدین زنگی۔ یہ ہوتا تھا، کبھی ایسے بادشاہ ہوتے تھے جنہیں نبی اپنا دیدار عطا کر کے فرمایا کرتا تھا یہ کام ایسے کر لو، لیکن جب بادشاہ ایسے نہ رہے تو نبی نے غازی المدین کو بھی کہا، نبی نے غازی مرید حسین شہید کو بھی کہا، اور نبی نے اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے 1.5 سال سے جج سن رہا ہے، وکیل بحث کر رہا ہے، ملزم دندناتا پھر رہا ہے، پھر عاشق آ گیا، کہا قانون اندھا ہو گیا ہے، عدالت ناکارہ ہو گئی ہے، جج فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، کہا تم کیسے آ گئے، 16 سال کی عمر میں تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جسے نبی اپنا دیدار کرا دے اسے کسی سے پوچھنے کی کیا کہنے غازی خالد، تم پر لاکھوں سلام۔ ہاں بھئی تو نے یہ کہا ہے، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سوالات ہوئے، کہا پھر میں بھی نبی کا غلام ہوں، آج جج بھی میں بنوں گا۔ عدالت لگ گئی، نہیں سمجھ ہی نہیں آتا، عدالت لگ گئی، جج بیٹھا دیکھ رہا ہے، اے غازی خالد نے جج بن کر فیصلہ کیا، قانون بن کر فیصلہ کیا، اور اگلے ہی لمحے اس کو ڈھیر کر دیا، کہا جو نبی کا غدار ہے، آج تم ختم نبوت کا جلسہ کرنے آئے ہو، تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈسپلن قائم کرو، نظم قائم کرو، کم از کم یا رسول اللہ کہنے والوں، یا حسین کہنے والوں، جب تک اس دھرتی پر ختم نبوت کے غدار موجود ہیں تم آپس میں نہیں لڑو گے۔ دیوبندیوں، بریلیوں، اہل حدیثوں، اہل تشیعوں، اہل سنت، تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے غدار دندناتے پھر رہے ہیں، حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں، فوج میں بیٹھے ہیں، سیاسی پارٹیوں میں بیٹھے ہیں، وہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی الوہیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک ایک بھی عاشق موجود ہے ختم نبوت کا قانون ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنی توانائی، اپنی صلاحیت منظم ہونے پہ لگانی ہے، کیونکہ ہر آدمی کو
ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ بندوق اٹھائے اور دوسرے کو مار دے. ہاں میرا نبی کسی کو کہہ دے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور. کیونکہ تیرا میرا دور عارضی ہے، نبی کا دور مستقل ہے. نبی کا اقتدار آج بھی قائم ہے. قیامت کا دن تو پھر کمال دن ہوگا جب سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری. ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات کون ڈالے گا کہ اللہ کے جلال کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے، نبیوں سے سفارش کراؤ. حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، حضرت داؤد کے پاس جائیں گے، حضرت سلیمان کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے. ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، وہ میں نہیں ہوں، میرے سوا کوئی اور ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا پھر لوگ میرے پاس. علماء کی نظر کرتے ہوئے ان سے محبت اور پیار اور نظم اور ڈسپلن اور تربیت اور تعلیم کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی اپیل کرتے ہوئے کہ آؤ ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، انہیں کہیں قرآن پڑھانے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم تمہارے گھر میں چل کر تمہارے بچوں کو قرآن سکھانے گے. حضرات ہم نے منظم ہونا ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں، ناموس رسالت، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم نے منظم ہونا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نبی کے غداروں کو تلاش کرنا ہے. ہم نے سیاسی پارٹیوں کے پردے میں لپٹے ہوئے نبی کے غداروں کو ڈھونڈنا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس نیٹ ورکنگ کا حصہ بنیں گے. بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ. آج بھی میں ایک جگہ پہ تھا، 2 مائیں رو رہی تھی، پڑھے لکھے بچے تھے، یہ ساری رات نیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کہا ان کے ہاتھوں میں موبائل ہی تو آپ نے لیے ہیں. بچہ رو رہا ہے موبائل دے دو، بچہ ضد کر رہا ہے موبائل دے دو، بچہ رو رہا ہے بھئی قرآن دے دو. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، مسجد حسین کیا ہے شاید میں سمجھا نہ سکوں، لیکن وہ منظر اگر آپ دیکھ لیں کیا خیال ہے؟ جو روز یہ کام کرتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. کمال یہ ہے، بڑی کمال بات نہیں ہے. روز بندہ ایک کام کرے اور پھر اس کو یاد نہ رہے کہ آج پھر کرنا ہے. مسجد حسین جنہوں نے نہیں دیکھی، جب آپ اٹھ کر آ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آپ نے دیکھی نہیں مگر آپ کے من میں مسجد حسین اتر گئی. آپ نے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے ہوں گے، بڑے واسطے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو، بڑے وسیلے ڈالنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین کو چندے کے لیے بلوا کر ان سے چندہ کروایا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا یہاں کوئی چندہ مانگا نہیں گیا، کوئی آپ کے سامنے دامن نہیں پھیلایا گیا. آپ کے اپنے دامن میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی، آپ کے من میں اتنا پیار آ گیا مسجد حسین کا. میں چاہتا ہوں اسے دیکھیں. بحیثیت مرید آپ کسی بھی سلسلے سے بیعت ہیں، آپ جب بھی اپنے پیرخانے پر جائیں گے تو یہی سوچ کے جائیں گے خالی ہاتھ نہیں جانا. کیوں؟ لنگر چل رہے ہیں، غریب پروری ہو رہی ہے، یتیم پروری ہو رہی ہے. اور جب آپ پیر و مرشد کو اپنے پاس بلائیں گے تو پھر سوچیں گے یار پیر و مرشد گھر ہے، خالی ہاتھ تو نہیں جانے چاہیے. آپ کو کیا ملا؟ میں یہ سوچتا ہوں آپ کے پاس پیر صاحب آئے پھر بھی آپ نے خدمت کی، آپ پیر صاحب کے پاس گئے پھر بھی آپ نے خدمت کی. آپ کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے. کمال یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہو کر پیر و مرشد کی بارگاہ سے دعا تو کروا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے حضور کچھ 100 200 500 مجھے بھی دے دو. میرے تو گھر میں بچے بھوکے ہیں،
جو تھا لے کے آگے ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ نذرانے دیتے ہیں یہ وہ نظام ہے جو 1400 سال سے چل رہا ہے. امریکہ کو سب سے بڑی فکر یہ ہے یہ لنگر کیسے چل رہا ہے, یہ غریب پروری کیسے ہو رہی ہے, یہ یتیم پروری کیسے ہو رہی ہے. بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی کچھ ملنا چاہیے. سارے پیروں کا ادھار میں نے کہا میں ہی ادھار دیتا. ویسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیر خانوں پر مدارس, اسکول, کالج سب کچھ موجود ہے. اور یہ غریب پروری کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں. جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہوتا ان کو لباس بھی مل رہا ہے. لیکن اس کو ایک مستقل شکل دینا یہ بڑی ضروری بات ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے مسجد حسین کا آپ کے سامنے یہ ماڈل میں پیش کر رہا ہوں. اس میں 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنے کی گنجائش ہے. اس میں اردو میڈیم سکول سسٹم, انگلش میڈیم سکول سسٹم, اس کے اندر کالج, اس کے اندر یونیورسٹی کلاسز, قرآن کا پیرا, تجوید القرآن, تحفیظ القرآن, درس نظامی, پردے کے ساتھ بچیوں کے لیے بی ایس کورسز یونیورسٹی کے. جب ہم نے چند سال پہلے یونیورسٹی کلاسز شروع کی نا, اب ظاہر ہے مسجد حسین میں تھی نا, تو ایک بچی جو آئی تو اس نے کہا کہ میں تو یونیورسٹی سمجھ کر آئی تھی, یہاں تو پھر آپ نے ہمیں دوپٹے اڑا دیے. الحمدللہ 6 مہینے کے بعد اس بچی کا مجھے میسج ملا, کہنے لگی ناؤ آئی ایم ریڈی فار مشن حسین. وہ تجدید گزار بن چکی تھی, وہ شب بیدار بن چکی تھی. آج جب کوئی بیٹی اغوا ہوتی ہے نا, یا وہ کسی کو اغوا کر لیتی, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, آپ اندھے ہو چکے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کی بیٹی جن کالجوں میں جا رہی ہے, جن سکولوں میں جا رہی ہے, جن گاڑیوں میں ڈرائیوروں کی سیٹوں پر بیٹھ کر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں. آپ اندھے ہو چکے ہیں, آپ کو کوئی احساس نہیں رہا. حضرات اس بیٹی نے مجھے میسج دیا, اب میں مشن حسین کے لیے تیار ہوں. کوئی ہم نے مارا نہیں, پیٹا نہیں, زبردستی نہیں کی. آپ کی بیٹیوں کو میں اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں, یہ قوم کی بیٹیاں ہیں, ان کی عزت کو محفوظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں, جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. ایمانداری سے بتاؤ, اگر آپ کی بیٹی کل ماں بنے اور قرآن کی قاریہ ہو, اس کے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے کسی مدرسے کی حاجت ہوگی نہیں, ان کی ماں کی گود ہی ان کے لیے کافی ہے. اس لیے یہ مسجد حسین کا ماڈل دیکھیں اور اس کو دل میں اتارے. اور میں کہوں گا اگر آپ کو اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا نا, ویسے اصل میں یتیم تو آپ کے بچے ہیں. آپ جیسے باپ کے ہوتے ہوئے وہ آوارہ گرد ہیں, وہ موبائل چور ہیں, ان کے ساتھ جنسی دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ جنسی دہشت گردی کا انتخاب کر رہے ہیں. ان کا عزت و ناموس کا جنازہ معاشرے میں اٹھا دیا گیا ہے, سوشل میڈیا میں اور زیادہ لوگوں کو بے باک کر دیا ہے. اگر میں آپ کے بیٹے کو عاشق رسول بنا دوں, حافظ قرآن بنا دوں, ڈاکٹر بھی بنا دوں, اسکالر بھی بنا دوں, مبلغ بھی بنا دوں, نبی کا نوکر بھی بنا دوں, حسین کا عاشق بھی بنا دوں, تو بتاؤ وہ بیٹا تمہارے پاس رہ کر محفوظ ہے یہ مسجد حسین میں آ کر میں. حضرات یہ ذرا ماڈل دیکھ لیں,
नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बीड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस दारे फानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवा बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी मत्तज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीम उल शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अज़मत की कसम और नबी की गुरबत की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचा लो, इसे कुरान के नूर में बसर मरकज़े रहमत ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामियतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैंने पहाड़ी इलाके में जन्म लिया। वहाँ ना कोई स्कूल था, ना कोई मदरसा था, ना कोई कॉलेज था। शोर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो ख्याल आया क्या मैं डॉक्टर बनूंगा। अपने बाबा से सवाल किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट गया। फिर अपने मुर्शिद की सदा सुनी, है कोई गरीब जो डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, प्रोफेसर बनना चाहता हो। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ। इधर इश्के बाहू भी मिल गया, इश्के हुसैन भी मिल गया और इश्के खुदा भी मिल गया। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में ज़ेरे तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अबू फौत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ाने नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। आप भी हजरात, आपने देखा ये मॉडल, और मेरी ये ख्वाहिश है, देखें 10,000 बच्चे आ जाएंगे ना, लेकिन 20 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान में रह रही है उसके करोड़ों बच्चे कैसे आगे बढ़ सकेंगे। उसके लिए हमें हर शहर में, हर इलाके में जो मजहबी इदारे मौजूद हैं उनको हमें अपग्रेड करना होगा। हर मस्जिद को मस्जिद हुसैन बनाना होगा।
اور ایسے تعلیمی ادارے بنانے پڑیں گے جن میں قرآن کا پہرا لگا ہوا. آج کے اس پروگرام کی اصل جو بنیاد ہے وہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. وہ بڑے دنوں سے، میں بھی چونکہ مصروف تھا، بڑے دنوں سے اس بات کی خواہش کر رہے تھے ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میں اپنی زندگی میں ایک چراغ جلتا ہوا یہاں دیکھنا چاہتا ہوں. اب 1 انچ بھی اپنی زمین دینی بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اگر 10,000 50,000 لاکھ مرلے کی قیمت ہو نا تو لوگ 1-2 ہزار چھوڑ کر بڑا احسان کرتے ہیں. اور یہ خوش نصیب بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بالکل یہاں کے قریب 7 پیچھے 1 کنال زمین پیش کی ہے. تو ظاہر ہے 1 کنال میں جس درجے کا بھی ادارہ بنے گا ضرور بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ بھی مرنے سے پہلے سوچئے کہ آپ جس زمین کے آج مالک ہیں اس کا مالک آپ سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا. آپ مرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے نالائق بیٹوں کو، نائل بیٹوں کو دے کر جائیں گے جنہوں نے آپ کے مرنے کے بعد اسے کوڑیوں کے بھاؤ بھیج دیں. اس لیے میں آپ سب کو موٹیویٹ کرتا ہوں، ہر گاؤں میں ضرورت ہے، ہر شہر میں ضرورت ہے، ہر علاقے میں ضرورت ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے گی. انہوں نے اتنا پریشر ہم پر ڈالا کہ مجبوراً یہ آج کا پروگرام مجھے دینا پڑا، اور انشاءاللہ بابا جی کی زندگی میں ہی یہ ادارہ بنے گا انشاءاللہ. جی کسی کو اور گال تو یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی تعمیر میں بھی حصہ لوں، اور ظاہر ہے ہم سب بھی اس کی تعمیر میں بولے. تو 1 لاکھ روپیہ میری طرف سے اس ادارے کی تعمیر کے لیے بونی کے طور پہ. اب آپ میں سے جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ درمیان سے راستہ چھوڑ دیں، درمیان سے راستہ بنا دیں جو خوشی سے، چونکہ یہ ادارہ تو بن جانا ہے اور یہ بھی مرکز حسینی ہوگا. آپ میں سے کوئی ساتھی اس میں حصہ ملانا چاہتا ہے، جیسے آپ کو جوش آیا تھا نا دوران